اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ 6 پاسبلٹیز ہیں ثلاثی مجرد میں افعال کے باب میں. تو اب جتنے بھی آپ کو افعال ملیں گے انہیں آپ انہی میں سے کسی پہ فٹ بٹھا سکتے ہیں کہ وہ انہی ابواب میں سے کسی باب میں ہوں گے. اسی لیے ان کو ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے. تب اس کو فعل یا فعلو یا فعلو یا فعلو کر کے یاد کریں، اس سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں ان کے ناموں سے. یعنی وہ نام ہم اس طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ باب سمع ہے، یہ باب فتح ہے، یہ باب کروما ہے، یہ باب حسبہ ہے، یہ باب نصرہ ہے، یہ باب ضرب ہے. تو ایسے کرنے میں زیادہ عافیت ہے. یوں آپ کو وہ بات زیادہ پختہ رہے گی، ذہن میں رہے گی، یاد کرنا بھی آسان ہوگا اور مشقت نہیں ہوگی. ورنہ آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ میں نے اس کو بولا کروما ہے، یہ کروما کے مقابلے میں اگر میں فعولہ کہوں گا تو فعولہ یا فعولو ہے، یہ کیا ہے؟ چلو فعولہ تو یفعلو ہی ہو سکتا ہے، یا فعولو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا ماضی کیا ہوگا. تو اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ اس کو ایک ریپریزنٹیٹیو اس کا بنا دیں. جو لوگوں نے علماء نے پہلے سے بنایا ہوا ہے اسی کو اس کا ریپریزنٹیٹیو سمجھتے ہوئے یاد کر لیں، پختہ کرتے جائیں. 6 ابواب کہ جب بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ بھئی یہ باب فتح سے آتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا. اکلا اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اکلا یا کلو. ٹھیک ہے، اکلا یہ باب نصرہ سے آ رہا ہے تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ایک تو یہ کیجیے. دوسرا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک اور اینگل سے کہ افعال ان میں بھی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ اسم میں پڑھیں گے اور پڑھ رہے ہوں گے کہ مرفوع منصوب اور مجرور ہوتا ہے اسم. بعض افعال بھی مرفوع منصوب اور مجزوم ہوتے ہیں، یا مجرور کی جگہ مجزوم ہوتے ہیں. فعل میں جر نہیں آتا اصلاً، کسی وجہ سے اگر آئے تو وہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ ڈیفالٹ نہیں ہے. ڈیفالٹ یہ ہے کہ فعل مرفوع ہوگا. پھر کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں، کچھ ایسی صورت ہوتی ہے کہ جو ان افعال کو تبدیل کر دیتی ہے، ان کی حالت کو. اچھا، بعض افعال جیسے کہ اسم میں ہوتا ہے ویسے یہاں پر بھی مبنی ہوتے ہیں اور بعض معرب ہوتے ہیں. معرب وہ کہ جن کی آخری حرکت تبدیل ہو سکتی ہے، اور مبنی وہ کہ جو اپنی آخری حرکت کو بالکل تبدیل نہیں کرتی. وہاں پر اسم میں بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ معرب ہوتے ہیں یا مبنی ہوتے ہیں. پھر معرب کی 2 قسمیں وہاں پڑھتے ہیں، یہاں پر 2 قسمیں نہیں ہیں. یہاں پر کل اتنا ہے کہ جو معرب ہوتا ہے اس کی مثال خالی مضارع ہے. فعل مضارع معرب ہوتا ہے، فعل ماضی اور فعل امر مبنی ہوتا ہے، یعنی فکس ہوتا ہے، فرملی فکس ہوتا ہے. تو اب آپ اس طرح یاد کر لیں گے کہ مضارع کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. تو مضارع کی ڈیفالٹ پوزیشن کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوگا، یعنی مرفوع ہوگا. جب تک کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو اس کو نصب دے تو نصب آ جائے گا. کوئی ایسی چیز اگر آ گئی اس سے پہلے کہ جو اس کو جزم دے تو یہ جزمی حالت میں آ جائے گی. تو خلاصہ کیا ہوا کہ افعال کی ایک تقسیم یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی اعرابی حالت کیا ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ کیا یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب کا مطلب کہ ان کی آخری حرکت یا حروف تبدیل ہوں گے، حالت تبدیل ہوگی. اور مبنی کا مطلب کہ حالت بالکل تبدیل نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے گی. ضربہ ہمیشہ ضربہ ہی رہے گا. تو ماضی اور امر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یہ مبنی ہے. جبکہ مضارع یہ معرب ہے، یعنی اس پہ آخری حرکت تبدیل بھی ہو سکتی ہے، آخری اعرابی حالت تبدیل بھی ہو سکتی ہے، حروف بھی بدل سکتے ہیں. اعرابی حالت جیسے بدلی جائے گی ویسے وہ بدلے گی. ایک اور بات آپ نے آج یاد کر لی ساتھ ساتھ، یا یاد کر لیجئے، جو اہم ہے وہ یہ کہ اس میں جو 3 حالتیں مضارع کی ہوں گی، اعرابی حالت جو 3 ہوتی ہیں معرب ہونے کی وجہ سے، جو 3 حالتوں میں وہ آ سکتا ہے لکھا ہوا، یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا. مجزوم جزم والا، منصوب جس پر زبر ہو، اور مرفوع جس پر پیش ہو ضمہ ہو.